بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ میں ہوں سیبی کاظمی، آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب۔ ہفتے کا دن 19 اپریل کی تاریخ اور دوسرا ویلاگ آپ کے سامنے۔ پہلے اہم خبریں۔ سپریم کورٹ میں چیف جسٹس منصور علی شاہ حلف اٹھانے کو تیار ہو گئے۔ جسٹس منیب کی بھی 3 رکنی سو موٹو والی کمیٹی میں واپسی ہوئی، اور اس کے ساتھ ساتھ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی کرسی شدید خطرے میں۔ اسٹیبلشمنٹ نے خیبر پختونخوا میں رجیم چینج کی دھمکی دے دی۔ تحریک انصاف کی آئرن لیڈی عالیہ حمزہ اڈیالہ جیل منتقل، ان کی ایک مسکراہٹ نے آگ لگائی۔ آج میں نے عالیہ حمزہ پر بھی تفصیل سے بات کرنی ہے۔ اور خان کے خلاف شہباز شریف عدالت میں عجیب و غریب دعویٰ لے کے پہنچ گیا، اور وکیل کے سخت سوالات ناراض بھی ہوا۔ سپریم کورٹ میں دھاندلی کیس میں بھی تحریک انصاف نے اہم ثبوت پیش کیے ہیں، اور آج تحریک انصاف کا حیدرآباد میں شاندار مظاہرہ۔ خیبر پختونخوا میں جنید اکبر کا کنونشن میں سخت بیانات۔ بلوچستان میں عوامی تحریک کا شیڈول ایک دفعہ پھر اعلان۔ اور اس کے علاوہ سندھ میں جو لال ملی، جیتا ہوا لال ملی، جسے گرفتار کیا بلاول کی حکومت نے، اور فلسطینیوں کے خلاف KFC کے دفاع میں حکومت خود موجود ہوگی، آگئی واپس میدان میں۔ اور تفصیل سے بات کرتے ہیں عالیہ حمزہ۔ سب سے پہلے عزم اور حوصلے کی جو ایک نئی داستان لکھ رہی ہے، بظاہر کمزور دکھنے والی اتنی مضبوط اور طاقتور نکلے گی، اس کا اندازہ نہیں تھا کہ پورا نظام اس کے سامنے بے بس نظر آ رہا ہے۔ بندوق اٹھائے ہوئے ان کے سامنے انکار کرنا۔ عالیہ حمزہ جس طرح اپنے ورکرز کے لیے، اپنے کارکنوں کے لیے اپنی گرفتاری پیش کر رہی ہے، یہ ایک بہت بڑے رہنما کی نشانی ہے۔ جس طرح عمران خان اپنے ورکرز کی ہمیشہ بات کرتے ہیں، عمران خان کی بہنوں کو دیکھیں، وہ بھی ہمیشہ اپنے ورکرز کی بات کرتی ہیں۔ جب آپ ان سے پوچھیں احسان نیازی کا، تو ان کا یہ جواب ہوتا ہے کہ جو باقی نوجوان بچے ہیں ان کے ساتھ جیلوں میں، ان کے حقوق پر پہلے وہ بات کرتے ہیں۔ ہر انٹرویو میں آپ نے سنا ہوگا، خان بھی ضلع شاہ سے لے کے 26 نومبر کے شہداء کی یاد میں ہر وقت بات کرتا ہے۔ عالیہ حمزہ نے بھی آج یہی ثابت کیا کہ قداور رہنما کی پہچان ہے، اور دلیری اور بہادری یقین کر اگر کہیں خرید کر کہیں سے حاصل کی جاتی تو اس وقت ان پاکستان کی خواتین سے لے کے کچھ باقی لوگوں کے اندر بانٹ دی جاتی۔ اس کی بزرگ والدہ اس عمر میں عدالتوں میں جس طرح کھڑی تھی۔ اڈیالہ جیل جب عالیہ حمزہ کو لے جایا جا رہا تھا تو وہ خوش تھی، مسکرا رہی تھی، اور اس کی مسکراہٹ سے انہیں بڑی تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ کہہ رہی مجھے خوشی ہے میں اس جیل میں جا رہی ہوں جہاں میرا قائد اس وقت قید ہے۔ یہ وفا کی نشانیاں بھی ہیں۔ 62% پنجاب کے صوبے میں چیف آرگنائزر، یہ صدر کی مستحق ہے پنجاب کی۔ ہر ورکرز کے گھر میں یقین کریں، 8 دن میں ان کے ساتھ انٹرویو کی کوشش کرتا رہا۔ جب بھی ان سے بات کریں پتہ چلے فلاں جگہ کسی ورکر کے گھر بیٹھی ہوئی ہیں، فلاں جگہ کسی کنونشن میں بیٹھی ہوئی ہیں، فلاں جگہ اس کو متحرک کر رہی ہیں۔ صبح 9 بجے سے رات کو 2 بجے تک یہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر اس تحریک کے لیے سڑکوں پر جگہ جگہ یہاں انتہائی محنتی۔ اور ابھی یہ پچھلے دنوں میں شدید بیمار تھی، جسمانی حالت دیکھیں آپ، ان کی بڑی کمزور ہے، لیکن اتنی ہی روح مضبوط ہے اس کی۔ اور اسے دیکھ کر یقین کریں پنجاب میں جو چھپے ہوئے خاموش کمپرومائز مصلحت کے تقاضوں میں لپٹے ہوئے رہنما ہیں، انہیں شرم آنی چاہیے کہ ایک خاتون 3 تھانوں میں پولیس نے گھماتی رہی، جان بوجھ کر رات کو اذیت دیتی رہی، تنگ کرنے کے لیے جیل کے فرش پر سلایا۔ ان کے مقدمات پیش نہیں کرتے جان کے تاکہ ذہنی کوفت دی جائے۔ یہ آپ یاد رکھیں توڑنے کے طریقے ہیں۔ اب تحریک انصاف کے جو بہت سے رہنما مشکلات اور مصیبتوں سے بچنے کی بات کرتے ہیں، کسی کو ٹھنڈی روٹی نہیں اچھی لگتی، کسی کو جیل میں گرمی زیادہ لگتی ہے، کسی کو مچھر تنگ کرتے ہیں، کوئی زمین پر سونے کا عادی نہیں، کسی کو مار پیٹ سے ڈر لگتا ہے۔ مطلب اس کے علاوہ تو دیکھیں کوئی اور سزا نہیں دینی پولیس نے، ان کے پاس خدا نخواستہ کوئی پھانسیاں تو نہیں چڑھانی، لیکن یہ لوگ یہ تکالیف برداشت نہیں کر سکتے جو عالیہ حمزہ کر رہی ہے۔ یہ 2008 میں ایک کارکن کے طور پر شامل ہوئیں، پھر ضلعی، صوبائی، قومی سطح پر پارٹی کی تنظیمی سرگرمیوں میں متحرک ہے۔ پنجاب میں عالیہ حمزہ کو 2018 میں مخصوص نشستوں پر رکن منتخب کیا۔ مخصوص نشستوں پہ آپ کو پتہ ہے عام طور پر خواتین اتنی متحرک نہیں ہوتی۔ یہ بعد میں وفاقی پارلیمانی سیکرٹری ٹیکسٹائل بھی رہ چکی ہیں۔ اور 9 مئی کو جب گرفتاری ہوئی، عالیہ حمزہ نے 15 مہینے اور 6 دن جیل میں گزارے۔ ہر طرح اسے توڑنے کی کوشش کی، ہر طرح کا تشدد کیا گیا، لیکن یہ اپنے نظریے سے نہیں ہٹی۔ اور آج بھی دیکھ لیں کسی اپنے ایک رہنما پر تنقید نہیں کرتی، کوئی ساتھ آ جائے تو بسم اللہ، کوئی نہ آئے تو اکیلی چل پڑتی ہے۔ پنجاب میں انہیں کارکن پسند کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں۔ پارٹی کے اندر لوگ موجود ہیں جو بزدل بھی ہیں، ڈرپوک بھی ہیں، چھپے بھی ہیں۔ وہ عالیہ حمزہ سے حسد بھی کرتے ہیں اور جلن بھی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے عمران خان کو جیل سے یہ پیغام بھی بھجوانا پڑا کہ عالیہ حمزہ کے کام میں رکاوٹ نہ ڈالی جائے۔ ان لوگوں کو خطرہ ہے کہ عالیہ حمزہ اس وقت پنجاب میں جس طرح متحرک کر رہی ہیں لوگوں کو، کہ ان کے اوپر جو بزدلی کا لیبل ہے وہ پکا ہوتا جا رہا ہے، اور ان کی حکمت عملی پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں، اور یہ نہیں چاہتے کہ عالیہ حمزہ کامیاب ہو جائیں۔ یہ میری ذاتی رائے ہے کہ آنے والے سالوں میں عالیہ حمزہ کا سیاسی مستقبل بہت تابناک ہے۔ پنجاب کی وزارت اعلیٰ بھی ہو سکتی ہے، وفاق میں وزارت داخلہ بھی ہو سکتی ہے۔ آنے والے سالوں میں آپ دیکھیں کہ وزارتیں ان کے پیچھے پھر رہی ہوں گی۔ یہ میری بات یاد رکھیں کہ کارکن جو ہے وہ قربانی نہیں بھولتے، اور یہ باقاعدہ طور پر اس مسخ شدہ تاریخ میں ایک بہت بڑا حصہ لکھ رہی ہیں۔ عالیہ حمزہ لاہور سے تعلق رکھتی ہیں، پنڈی کنونشن میں پہنچ جاتی ہیں، یہ پنڈی اڈیالہ جیل پہنچ جاتی ہیں خان کی تاریخوں پر،
یہ نوجوانوں کو متحرک بھی کر رہی ہے، کنونشن بھی کروا رہی ہے، اور پنڈی کے اندر 20 کے قریب ایم پی ایز اور ایم این ایز موجود ہیں، 7 ایم این اے اور 13 ایم پی ایز. ان میں سے ایک سمابیہ طاہر ہیں، یا ایک دو لوگ، وہ ایک شہباز بھٹیے کو نوجوان ہے شاید، یہ نظر آتے ہیں. باقی تو سارے ایسے غائب ہیں جیسے گدھے کے سر سے سینگ. بھئی آپ اپنے گھر میں اگر نہیں نکل سکتے تو آپ نے تحریک کیا چلانی ہے؟ آپ نے عوام کو کیا موبلائز کرنا ہے؟ سلمان اکرم راجہ صاحب جنرل سیکرٹری، میں نے ان سے سوال بھی پوچھا کہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ لوگوں کو شو کاز نوٹس دیں، ان سے پوچھیں کہ جو لوگ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہو سکتے وہ سائڈ پہ ہو جائیں. ان کی مجبوریاں ہیں، ان کے مسائل ہیں، جو بھی ان کے تقاضے ہیں، ان کی جگہ یہ نوجوان آئیں جو اس وقت سیاست میں مستقبل بنانا چاہتے ہیں، اپنا قربانیوں سے نہیں ڈرتے، جنہیں دل تنگ نہیں کرتی، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت وہ اپنا سیاسی مستقبل بھی بنائیں گے اور قوم کے لیے بھی کھڑے ہوں گے. مستقبل ہے بھی ان کا، کیونکہ لیڈرشپ تو بنتی ہی کرائسس میں. یاد رکھیں، جب پارٹی تگڑی ہو، اور اصل امتحان آپ کا تو کرائسس میں آپ کو پتہ چلتا ہے. جب آپ ٹھیک ٹھاک موجود ہو، جیسے خان جلسے کرتا تھا، طاقت میں تھے، تو سٹیج پر ایک جلسہ علیحدہ سے ہو رہا ہوتا تھا، وہاں ہر کوئی خان کے کندھے سے کندھا جوڑنے کی کوشش کرتا تھا، تقریر کے لیے اپنے نام لکھوا دیا کرتے تھے، ٹکٹ کے لیے زمان پارک کے باہر یہ لوگ ڈیرے لگا کے خاندان سمیت آ کے بیٹھ جاتے تھے. آپ نے دیکھے ہوں گے الیکشن کے دنوں میں کس طرح بھیجتے رہے اپنے کاغذات جمع کروانے. اب یہ سارے غائب. انہیں تلاش کریں، پوچھیں کہاں ہیں، کوئی نہیں ملے گا آپ کو. نون لیگ مشرف کے دور میں 15-16 لوگ رہ گئے تھے پارلیمنٹ کے اندر. خواجہ آصف سے آپ جتنی مرضی نفرت کریں، اس کی جو اسمبلی میں اس وقت کی تقریریں نظر آتی ہیں، وہ پاک فوج کے خلاف، جرنیلوں کے خلاف، یہ اسی دور کی تقریریں ہیں. اس کی وجہ سے عوامی حمایت نہ ہونے کے باوجود 2 دفعہ پارٹی نے جب ڈیل کی تو اسے ایڈجسٹ کیا وزیر دفاع. دیکھ لینا، ان 15 لوگوں کو ایڈجسٹ کیا گیا، رانا ثناء اللہ بھی شامل ہے. اب تحریک انصاف کے جو اچھے دن انشاءاللہ جلد نظر آئیں گے، تو یہ جو باقی چھپے لوگ ہیں ان کا تو مستقبل تاریک ہے. یہ میں آپ کو بھی بتا دیتا ہوں، ان پہ تو نہ عوام نے اعتماد کرنا ہے، نہ قیادت نے کرنا ہے، اور یہ اور مفاہمت والے یہ سارے پیچھے ہٹ جائیں گے. تو سامنے آپ کو وہی نظر آئیں گے جو عوام کے نمائندے ہیں. یہ انتظامیہ کے منتخب گروہ ہے، یہ آپ کو نظر نہیں آئے گا. یہ پنجاب میں بھی بدلیں گے، کیونکہ جن لوگوں نے پارٹی کھڑی کرنی تھی وہ صرف پنجاب نہیں، سندھ میں آپ دیکھیں ابھی لال ملی اقلیتی امیدوار ہے، مخصوص نشست میں وہ پارلیمنٹ کا ممبر بڑے آرام سے بن سکتا ہے، لیکن اس نے کہا نہیں، میں نے وقت کے فرعونوں کے ساتھ مقابلہ کرنا ہے، جدوجہد کرنی ہے، اور بڑی دلیری سے وہاں وہ اپنا جمہوری حق استعمال کر رہے ہیں. وہاں لیکن مگرمچھ بیٹھے ہیں بڑے بڑے، چاروں کارکن اس کو اٹھا کے لے کے الیکشن اس کا سارا چھین لیا انہوں نے. اس نے لیکن باقاعدہ لڑائی کی وہاں جا کے، اس نے کہا میرے کارکنوں کو چھوڑو، اپنے مینڈیٹ کی حفاظت کے لیے دھرنا دیا. اب چونکہ فرعونیت ہے، سیاست تو ہے نہیں، الیکشن چوری، مینڈیٹ چوری، یہ تو پورے پاکستان کا الیکشن آپ کو پتا ایسا چوری ہوا ہے. لال ملی لیکن اپنا نام رجسٹر کروا گیا. تو یہ جو عمران خان کے نظریے پر مخصوص نشستوں سے آئی خواتین ہوں، اقلیتوں کے کوٹے سے آئے لوگ ہوں، نوجوان عباد فاروق، اس کے بچے کہہ رہے ہیں ہم قربانیوں کے لیے تیار ہیں، یہ آگ میں پک کر کندن ہو چکے ہیں. اور یہ ہے سیاسی نظریہ. اب تحریک انصاف میں اس وقت اگر بیرسٹر گور ہوں، علی مین گنڈا پور ہوں، باقی لوگ ہوں جو مفاہمت کر کے ایک طرف کھڑے ہوں، اور دوسری طرف چاہے مزاحمتی سیاستی قائل سلمان اکرم راجہ ہوں، جنید اکبر ہوں، عالیہ حمزہ ہوں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ خان کی رہائی صرف سڑکوں پر آنے سے ہونی ہے. اب ان سب لوگوں کو اکٹھا ہونا پڑے گا کسی نہ کسی نے، کیونکہ دیکھیں اب علی امین کی جو وزارت ہے وہ اس وقت شدید خطرے میں، ان کی جو ممبران کی نشستیں ہیں وہ خطرے میں. علی امین کی جو وزارت اعلیٰ خطرے میں، گورنر راج کی جو دھمکیاں باقاعدہ لگائی جا رہی ہیں پبلک میں. فیصل کریم کنڈی نے منہ پہ صاف کہا کہ مدنی بل کے ساتھ سارا معاملہ جڑا ہوا ہے، اگر یہ بل پاس نہ ہوا تو علی امین وزیر اعلیٰ نہیں رہے گا. پہلے ظاہر عدم اعتماد کی کوشش ہوگی، تحریک انصاف کے جو ممبران ہیں صوبائی اسمبلی کے انہیں توڑنے کی کوشش کی، وہ تعاون کرے ورنہ نشستیں چھین لیں گے. پھر ان کے اندر آپ کو پتہ ہے ایک نئی پارٹی بنانے کی کوشش جو میرے خیال میں خیبر پختونخوا میں کامیاب نہیں ہوگی. معاملہ گورنر راج کی طرف جائے، گورنر راج میں تحریک انصاف کو فائدہ ہوگا. علی مین گنڈا پور اگر نظریے پر کھڑا رہا تو وہ تو ہیرو بن جائے گا. گورنر راج لگنے کے بعد وہ پھر کھل کر عوامی سیاست کرے گا، اس کا انہیں فائدہ ہوگا. اب اگر انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کی بات مان لی اور مدنی بل پاس کروا دی، اپنی وزارت اعلیٰ بچائی، تو پھر ان کی سیاست ختم. پھر وہ محمود خان، پرویز خٹک اور آپ کو پتہ باقی ایکس وائی زیڈ بن جانے. تو علی مین گنڈا پور کو میرے خیال میں یہ سارے معاملات سمجھ آتے ہیں. اس کی سوچ ضرور ہے کہ عمران خان کی رہائی وہ بات چیت کے ذریعے کروا سکے، لیکن اب یہ میں نہیں سمجھتا کہ ممکن ہے، کیونکہ جو موجودہ اسٹیبلشمنٹ ہے ان کا منصوبہ ہے کہ زیادہ سے زیادہ وقت حاصل کرنا، ایکسٹینشن لینی. 10 سال کا منصوبہ لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں، پورے نظام کو بے بس کر کے. شہباز شریف کی صورت میں ان کے پاس ایک بوٹ پالش والا وزیر اعظم موجود ہے، اور وہ تو اس قدر نااہل ہے کہ عمران خان پہ 10 ارب کا کیس اس نے ڈیفیمیشن کا عزت حتیٰ کا ڈال دیا. ویڈیو لنک پہ وہ عدالت میں بیٹھا ہوا تھا، اتنا ٹائم ہے اس کے پاس. اب اس کو پتہ ہے حالانکہ 10 ارب روپیہ نہ تو عمران خان کے پاس ہے دینے کو، اگر یہ کیس جیت بھی گیا ان عدالتوں میں کہ جہاں آپ کو پتہ ہے ہرن کو ہاتھی بھی بنا دیا جاتا ہے، تو یہاں عمران خان 10 ارب تو نہیں دے سکے، اس کے پاس ہے ہی نہیں. اب شہباز شریف کو عزت بھی نہیں ملے گی، وہ بھی اس کے پاس نہیں ہے. تو نہ خان کے پاس پیسے ہیں دینے کو، نہ ان کے پاس عزت ہے دینے کو. اس کیس کی تو ویلیو کوئی نہیں. تو میرے خیال میں یہ تو ویسے ہی ٹائم ضائع کرنے والی بات ہے عدالتوں کا بھی اتنا. اور جب وکیل سوال پوچھ رہا تھا تو وہ غصہ کر رہا تھا.
ان نوٹنکیوں کی وجہ سے انٹرنیشنل سطح پر جو پاکستان بدنام ہو رہا ہے، پاکستان کی 2 ٹکے کی ویلیو نہیں رہی. یہ جو باہر سے وفود جاتے ہیں پوچھتے ہی نہیں. اسحاق ڈار افغانستان گیا، وہاں حالات دیکھے، وہ مہمان نواز لوگ، انہوں نے پھر بھی آرام سے سمجھا دیا کہ آپ ہمارے لوگوں کو نکال رہے ہیں، انہیں ذلیل بھی کر رہے ہیں اور ہم سے تعاون بھی مانگ رہے ہیں، لیکن ہم پھر بھی تعاون کریں گے آپ کے ساتھ. بنگلہ دیش گئے تو بنگلہ دیش نے کہا پیسے بھی نکالو اور معافی بھی مانگو. امریکہ گئے، وہاں وزیر خزانہ، اپنے ہم منصب وزیر خزانہ کو ملنا تھا، اس نے کلرک لیول کا 18ویں گریڈ کا افسر بھیج دیا. آئیے، اور وہاں جانے کی دیکھیں وجہ تو سادی سی ہے، جون میں بجٹ آنا ہے، ان کی کوشش ہے کس طرح قرض کی ایک قسط مل جائے، چاہے کچھ بھی ہو جائے، چاہے بھیک مل جائے، امداد مل جائے، قرض مل جائے بس، اور پاکستانیوں کو باہر بھیج کے وہاں سے ان سے پیسے منگوا لیں. اور ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. بیلاروس جائیں تو وہاں کوشش ہوتی ہے اپنے یہاں اکاؤنٹ کھول لیں تاکہ اثاثے یہاں چوری کا مال یہاں شفٹ کر دیں، اس میں مشکل نہ ہو. اپنے ملک میں یہ لوگ فلسطین کا جھنڈا نہیں لہرانے دیتے. PSL کے میچوں میں دیکھیں کس طرح وہ پڑھتے ہیں جانوروں کی طرح، اس کے ہاتھ میں جھنڈا ہو. اور ان کے جو مولوی ہیں وہ جہاد کے فتوے دیتے ہیں. مولویوں کو پتہ ہے نہ کسی نے جانا ہے نہ کسی نے پوچھنا ہے. بھائی جنہوں نے جانا ہے جہاد، ان پر نام لے کے بات کریں. ظاہر آرمی نہیں کرنا ہے، وہ لوگ تو نہیں کر سکتے. ایک دھمکی لگا دیں، نہیں لگائیں گے. KFC کے البتہ دفاع میں فوراً آ گئے. اچھا یہ تو دیکھیں لوکل لوگوں کا کاروبار ہے، اس کے تو میں حق میں نہیں، غلط چیز ہے. ان کو کسی قسم کا اس طرح تشدد والا معاملہ نہیں ہے. آپ بائیکاٹ کرنا چاہیے ضرور کریں، نہ کھائیں، وہاں نہ جائیں، لیکن تشدد کے ذریعے لوگوں کو منع نہیں کرنا چاہیے. یہ اب حکومت کی تو اپنی واردات ہے، وہ ایک تاثر بلڈ کر رہے ہیں کہ ہم ایک تشدد پسند معاشرہ ہیں، ہمارے لیے ڈنڈا ضروری ہے، اس لیے ہمارے لیے آرمی ضروری ہے، سارے معاملات ضروری ہیں. اور کہہ رہے ہیں سب سے زیادہ ٹیکس یہ دیتے ہیں ہمیں، اس لیے یہ ٹھیک ہے. بہرحال اب عدالتی معاملے کی بات کروں، اس میں لوگوں کو کچھ امید نظر آئی ہے کہ چیف جسٹس منصور علی شاہ یحییٰ آفریدی جو امین الدین خان کو لے کے 4 دن کی چین کی کانفرنس پہ چلے گئے. پیچھے قائم مقام چیف جسٹس منصور علی شاہ، انہوں نے حلف 21 اپریل کو صبح 9 بجے کمیٹی روم میں اٹھانا ہے، اور ان کے ساتھ حلف جو لیں گے وہ جسٹس منیب اختر لیں گے. باقی تمام وکلاء جو ایک تقریب ہے وہ ہوگی. یہ لیٹر باقاعدہ جاری کیا گیا. 4 دن کے لیے قائم مقام جسٹس ہوں گے. لوگ سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید بہت کچھ کر سکتے تھے 26ویں ترمیم سے پہلے. اب چونکہ 26ویں ترمیم آ چکی ہے 2024 میں، جو اکتوبر میں منظور ہوئی، تو سو موٹو کی جو اختیارات ہیں وہ بڑے محدود ہیں. اس میں سپریم کورٹ کے یہ جج خود نوٹس نہیں لے سکتے. البتہ 3 رکنی کمیٹی جس میں 2 سینئر جج منیب اختر اور جسٹس منصور علی شاہ، اور تیسرا نام کوئی بھی جج بٹھا دے ساتھ، ان کے اکثریت تو نہیں کے پاس ہے. اب اگر یہ اس طرح کا کوشش کریں اور دلیری کریں اور ہمت کریں تو اس 3 رکنی کمیٹی میں کچھ ایسے 4 دن میں فیصلے ہو سکیں. لیکن میرا نہیں خیال، منصور علی شاہ کو 2-3 مرتبہ ایسے چانس ملے ہیں کہ جب یہ بہت کچھ کر سکتے تھے، انہوں نے نہیں کیا. اب اگر کوئی تیسرا جج ان کے ساتھ بیٹھ بھی جائے، اطہر من اللہ بیٹھ جائیں، تو تب بھی شاید میرا خیال میں ان کے اندر اتنی ہمت نہیں ہوگی، کیونکہ آئینی بینچ میں 15 جج انہوں نے لگا کر سپریم کورٹ میں بٹھائے اس وجہ سے. اور اگر جسٹس آفریدی کو یا آفریدی کو پتہ ہوتا کہ یہ کچھ گڑبڑ ہے تو وہ چین کا دورے بھی نہیں جاتا. اس نے تو منصور علی شاہ کو سعودی عرب نہیں جانے دیا تھا کانفرنس میں، لیکن ساتھ لے کے گیا جسٹس امین الدین خان کو. تو ججز کے اندر دراڑ تو ہے بہت بڑی، کیونکہ یہ بھی عوام کی طرح قانون کا کھلواڑ تو دیکھتے ہیں، لیکن انہیں لگتا ہے یہ قانون سے بالا تر کوئی کام نہیں. حالانکہ قانون سے بالا تر سارے کام ہو رہے ہیں، لیکن ٹھیک کرنے کے معاملے کو قانون سے بالا تر نہیں کرنا چاہتے. یہ اب چیف جسٹس کی اوقات تو آپ کو پتہ ہے، وہ سپریم کورٹ کے نلکے، نالیاں، ٹوائلٹ یہ فکس کرانے کے علاوہ تو کچھ نہیں ہے. ابھی علیمہ خان جب گئیں انصاف لینے تو وہ چیف جسٹس ہی دروازے سے بھاگ گیا. آخر میں ایک اہم بات جو کچھ صحافی نون لیگ کے ہندوستان کی فلم کے حوالے سے میں نے ویلا کیا، تو جو بھوسلے اور اورنگزیب عالمگیر کا جو کل میں نے بتایا تھا، اس میں جی کہ ایک ہندو مسلمان کی بات کر رہے ہیں، انہیں یہ نہیں سمجھ آتی ظالم کا کوئی مذہب نہیں ہوتا، اسی طرح مظلوم کا بھی کوئی مذہب نہیں ہوتا. دنیا میں جتنے بھی لوگ دلیر لوگ آئے ان کا ہر تاریخ نے احترام کیا، چاہے وہ جس مرضی مذہب مسلک کے تھے. اور جو ظالم تھے جیسے یزید شمر، یہ مسلمان بھی تھے، قاری بھی تھے، قرآن بھی پڑھتے، نمازیں بھی پڑھتے، روزے بھی رکھتے تھے، ان پر لوگ تھوکتے ہیں. جس نے بھی یزیدیت کی، فرونیت کی، ظلم کیا، وہ لوگوں کے سامنے ذلیل و رسوا ہوتا ہے. اورنگزیب نے اقتدار کے لیے اپنا خاندان مار دیا، اپنے بھائی، اپنے والد، اور اللہ کہتا ہے میں کفر برداشت کر سکتا ہوں، ظلم برداشت نہیں کر سکتا. لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی. ان لوگوں کو یا پتہ نہیں کو خوراک جو کھلائی جاتی ہے وہ گدھے کا گوشت، اس میں شاید عقل و فہم و فراست تو کہتے ہیں ہوتی ہے، ان کو شاید وہ خدا ختم ہو جاتی ہے، انہیں سمجھ نہیں آتی باتیں. یہ اس کو اورنگزیب کو اور ان کا معاملہ جوڑ رہے ہیں. یہ نواز شریف کے بیان نہیں یاد رکھتے جب وہ کہتے تھے کہ خدا اور بھگوان ہے. بہرحال اس نے پتہ نہیں کانٹیکسٹ اس کا کیا تھا اس کے ذہن میں. اپنا خیال رکھیں. اگلا انٹرویو میں نے کرنا ہے بیرسٹر شہزاد اکبر صاحب کا، اور ان کے پاس بڑی تگڑی قسم کی کچھ خبریں انہوں نے مجھے کہا ہے، وہ انٹرویو آپ نے لازمی چیک کرنا ہے. اس میں انہوں نے کچھ بریکنگ خبریں بھی دینی ہیں.
اور ان سے وہ کیس جو بھی لندن میں چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے جس کا بڑا شور مچا اور راجہ صاحب والا، اس پہ بھی ہم نے تفصیل سے بات کرنی ہے کہ ہوا کیا ہے، تو وہ ضرور دیکھیے گا. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.